السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو ہم دیکھنے کے بعد کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حاضر اور ناظر۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، اس طرح سے اولیاء کرام کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ حاضر یعنی موجود اور ناظر یعنی دیکھنے والا۔ اس کا مطلب یہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو ساری کائنات کو بیک وقت محیط کیے ہوئے ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز، تمام حالات اول تاخیر اس کی نظر میں ہیں، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، یہ صفت کسی اور کی نہیں ہے۔ لیکن لوگ اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو حاضر ناظر مانتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی کیا دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کا بھی ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں۔ تو آج ہم کچھ باتیں دیکھیں گے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل میں خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر حاضر ناظر ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھونا ہوا بچڑا کھانے کے لیے پیش نہیں کرتے، اور وہ ڈر بھی رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ کوئی مہمان آئے اور وہ کھانا پیش کیا جائے، اگر مہمان نہ کھائے تو وہاں کے دستور کے مطابق یہ تھا کہ جو مہمان نقصان پہنچانے کی نیت سے آتا ہے وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتا۔ تو جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے کہ کاش شاید یہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، لہٰذا کھا نہیں رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ان سے خوف کھا رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں تب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو انسان نہیں، فرشتے ہیں یہ۔ تو جو حاضر ناظر ہوگا یا جو عالم الغیب ہوگا اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ ان کو پتہ ہوتا کہ تو فرشتے ہیں، اگر پتہ ہو تو فرشتے ہیں تو کھانا نہیں لگاتے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو ان کو نہ ڈرنے کی خوف تھی، نہ ڈرتے، اور نہ ہی فرشتوں کے سامنے کھانا پیش کرتے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو مکہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، جانے کے بعد کچھ سال کے بعد وہاں پر آئے وہ آنے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں پہنچے تو پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ تو ان کی جو بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے شکایت کی کہ ہم بڑی تنگی میں ہیں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے شکوہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گویا انہوں نے اپنے والد کے تشریف آوری کی آثار پائے، تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایسا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا، اور اس نے ہماری گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو میں بتا دیا کہ ہم تکلیف میں ہیں اور سختی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ تو کہا مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں ان کا سلام پہنچا دوں آپ تک، اور وہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور اس کو طلاق دے دی، اور بنو جذام کی کسی دوسری عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا، ان کی بیوی کے پاس آئے اور اسے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے چل رہا ہے، تمہارے حال کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام روزی کی تلاش سے باہر گئے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ تمہارا کھانا پینا کیسا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہم اچھی حالت میں ہیں، فراخی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری غذا کیا ہے، تم کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام اپنے کام کاج سے واپس آئے تو آ کے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے شخص آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا اس دروازے کو برقرار رکھیں، یعنی اس دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل نہ کریں، اس کو برقرار رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمارے ابا تھے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو جوزیت میں رکھیں، اس کو تبدیل نہ کریں۔ تو یہ واقعہ جو بخاری شریف موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر تھے تو شام سے مکہ کوئی 1000 میل کی مسافت طے کر کے بار بار کیوں آتے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر حاضر ناظر تھے تو شام سے سفر کر کے مکہ کیوں آتے؟ وہیں سے پتہ کر لیتے کہ میرے بیٹا اور بیٹی کی بہو کس حالت میں ہیں، پتہ کہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آتے تھے بار بار؟ وہ کیوں خیریت دریافت کرتے تھے آ کے دور سے آ کے؟ اگر حاضر ناظر تھے تو وہیں ملک شام میں رہ کر تمام حالات معلوم کر لیتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں تو پوچھے کہاں ہیں؟ جو حاضر ناظر ہوگا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اسماعیل علیہ السلام جہاں کام کے لیے گئے ہیں تو وہاں خود پہنچ جاتے، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا شوہر کہاں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابینا ابراہیم حنیفاً، کہ ہمارے باپ اور ہم ملت ابراہیم پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور ابینا ابراہیم ہمارے باپ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کیا ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، اللہ کے 2 خلیل ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے بعد بھی وہ حاضر ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے سورہ ہود میں، وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ فِی ضَیفِی أَلَیسَ مِنکُم رَجُلٌ رَشِید۔ یہ پوری آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے
تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بہت مشکل کا ہے. اور اس قوم اور ان کی قوم یعنی جو لوط علیہ السلام قوم تھے وہ دوڑتی ہوئی آئی اس کے پاس آئی. کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس میں. وہ تو پہلے ہی بدکاروں میں مبتلا تھے، غلط کام میں مبتلا تھے. لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم کوئی اچھا آدمی نہیں ہے؟ تو یہ قرآن کریم کی آیت میں یہ بتایا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام حاضر و ناظر تھے اور علم غیب رکھتے تھے تو انہیں معلوم نہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. اب اگر وہ جانتے کہ فرشتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے؟ لیکن فرشتے چونکہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وہ پریشان ہو گئے. اگر وہ علم غیب رکھتے یا حاضر ناظر ہوتے تو پریشان نہیں ہوتے، الٹا خوش ہوتے کہ اے گاؤں والو، تم جو برا کام کر رہے ہو اب اللہ کے فرشتے آ چکے ہیں، آؤ ان سے کچھ غلط کام کر دکھاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں. بلکہ نہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیں، یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کے سامنے میری رسوائی نہ کیجیے. اگر وہ حاضر ناظر ہوتے جان لیتے، اگر علم غیب ہوتا تو جان لیتے کہ فرشتے ہیں یہ، لیکن نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں یا لڑکے ہیں. لڑکوں کی شکل میں آئے تھے لیکن فرشتے تھے وہ. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں تھے اور وہ غیب کا عقیدہ بھی، غیب کا علم ان کو نہیں تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو ایک لمبا واقعہ جو خوبصورت واقعہ ہے قرآن کریم میں جو مشہور اور معروف ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جب ان کے بھائی سازش کر رہے تھے ان کے گھر میں رہ کر، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرے 11 بیٹے میرے یوسف کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہ پوری لمبی آیت ہے. چنانچہ جب ان کے بھائیوں نے سازش کی قتل کرنے کا، قال قائل، ان سے کہتا ہے لا تقتل یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہ یوسف قتل مت کرو اور ان کو کہیں دور دراز کنویں میں پھینک دو تو کوئی ان کو چلتا مسافر ان کو اٹھا لے گا. اگر تم کرنا چاہتے ہو ایسا کرو، یعنی قتل نہیں کرو بلکہ ان کو دور کنویں میں لے کے پھینک دو. اب باپ پاس آتے ہیں، کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لحافظون، اے ہمارے ابو آپ یوسف کے بارے میں ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کا اچھا چاہنے والے ہیں. وَأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ، کل آپ ہمارے ساتھ یوسف بھیج دیں، وہ کچھ کھائے کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنَنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو یعقوب کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے کہ تم لوگ لے کے جاؤ اور تم کھیلنے میں لگ جاؤ اور ان کو بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا. اور اسی گھر میں رہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے اپنے بیٹے یوسف کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. اگر حاضر ناظر ہوتے تو بالکل پتہ چل جاتا کہ یہ میرے 11 بیٹے میرے یوسف کو لے کے وہاں پر قتل کرنے والے ہیں یا ان کے متعلق غفلت برتنے والے ہیں. تو کیوں چھوڑتے؟ جب یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بیٹوں کو ہمراہ نہیں بھیجتے. بھیج دیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر نہیں تھے. پاس رہتے ہوئے اپنے ایک گھر میں پاس میں بیٹے سازش کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، لیکن یعقوب کو پتہ نہیں چلا. کیا ثابت ہوا؟ کہ یعقوب علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں تھے. اسی طرح سے جب وہ لوگ کنویں میں لے کے ڈالنے کے بعد واپس آ گئے، آگے کیا بولتے ہیں کہ اے ہمارے ابو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ان کے کرتے میں جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور کہتے ہیں دیکھیے آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا.
تو اگر یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو فوراً بول دیتے کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ان کو بھیڑیا نہیں کھایا بلکہ تم نے اسے کنویں میں دھکا دیا ہے. لیکن نہیں، یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے متعلق میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی میرا مدد کرنے والا ہے. فصبر جمیل، صبر کر رہے ہیں. اگر یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا یا یعقوب علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے تو ان کے 11 بیٹے جب یوسف کے خلاف پلان بنا رہے تھے، چال چل رہے تھے، یا ان کو کنویں میں دھکا دے کے واپس آ گئے تو یعقوب علیہ السلام جان لیتے. لیکن نہیں، نبی موجود ہیں، حیات میں ہیں، ان کے بیٹے کے خلاف، یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. کیا ثابت ہوا؟ کہ یعقوب علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں تھے. اگر حاضر ناظر تھے تو جان لیتے، لیکن 40 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے. 40 سال تک اگر علم غیب ہوتا جان لیتے کہ میرا بیٹا یوسف تو مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، خوش ہوتے. لیکن نہیں، رو رو کے یوسف غم میں، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، رو رہے ہیں اور دل میں اندر وہ گھٹ رہے ہیں غم سے. اور ان کی آنکھیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے رو رو کے. تو کیا اگر یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر تھے، جانتے تھے، اس کے بعد بھی رو رہے تھے؟ کیا وہ بناوٹی کر رہے تھے؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء حاضر ناظر رہنے کے باوجود جو یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں تو کیا بناوٹی کر رہے تھے؟ نہیں، ان کا رونا بالکل صحیح تھا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. جب ان کے 11 بیٹے بول دیے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، وہ اس غم میں رو رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے حیات طیبہ میں رہتے ہوئے کسی ایک جگہ پر موجود ہیں تو ان کو الگ جگہ کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ الگ جگہ کی غیب کا معلوم ہے اور نہ ہی الگ جگہ وہ موجود ہیں اور تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، نعوذ باللہ، جو سراسر قرآن کے خلاف ہے. اگر حاضر ناظر مانا جائے انبیاء کرام کو تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹا رو رہے تھے، جھوٹی شکوہ کر رہے تھے اللہ سے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. تو کیا وہ جھوٹا موٹا شکوہ کر رہے تھے اللہ سے؟ نعوذ باللہ، جھوٹ بول کر رو رہے تھے، اور اتنا روئے کہ آنکھ سے بینائی چلی گئی. بتائیے، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں، گویا وہ تسلیم کرنا پڑے گا ان کو کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ بناوٹ کر رہے تھے، لوط علیہ السلام بناوٹی کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام بناوٹی کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بناوٹی کر رہے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. یہ پوری آیت ہے سورہ کہف میں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق جو حدیث میں آتا ہے، ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہترین واقعہ جو سورہ کہف میں موجود ہے کہ ایک بار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نون بقالی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو خضر سے ہم نشین ہوئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے موسیٰ تھے. تو ابن عباس نے کہا کہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتا ہے. ہم سے ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں. لہذا اللہ نے ان پر عتاب فرمایا اور انہوں نے ان کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا. پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو جنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چلے جاؤ. جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا. ان دونوں نے ایک مچھلی جنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے
تو دونوں نے اپنا سر اس پر رکھا اور سو گئے۔ مچھلی جنبیل سے نکل کر دریا میں راستہ بنا لیا اور چلی گئی۔ بعد میں مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا تھا، یعنی جہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہاں سے مچھلی چلی گئی تھی، لیکن ان کے ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا بھول گئے۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ جگہ تھا جس کو ہم تلاش تھی۔ پھر دونوں قدموں کے نشان پر پلٹے۔ جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں جن کا نام خضر تھا۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں، یہاں رہنے آیا ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ چنانچہ خضر نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہ سکتا ہوں جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد پورا لمبا واقعہ ہے کہ وہ دونوں پھر کشتی میں سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد میں کشتی خضر توڑنے لگے تو موسیٰ نے کہا کہ آپ اچھی کشتی توڑ رہے ہیں، ان کشتی والوں نے ہم کو بغیر کرائے کے بغیر پیسے کے سوار کیا اور آپ اسی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بستی سے گزرے، اس بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، کچھ کھانا دے دو، لیکن اس بستی والوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ اور اسی بستی کے پاس میں ایک دیوار تھا جو گرنا جا رہا تھا، لیکن حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اسی گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، اگر آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیے تو ان سے کچھ پیسہ لے لیتے۔ تب خضر نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ بار بار سوال کر رہے ہیں، ہم پہلے کہہ دیے تھے کہ آپ ہمارے کام کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ جب اگر موسیٰ حاضر ناظر تھے ہر جگہ تو اللہ سے انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ کیوں پوچھے؟ اگر حاضر ناظر تھے، ہر بات کا علم تھا، ہر جگہ موجود تھے تو جان لیتے اے اللہ تعالیٰ ہاں مجھ کو معلوم ہے خضر کہاں موجود ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جنبیل میں مچھلی لے لو۔ ٹھیک ہے، اب مچھلی کود کے چلی گئی اور موسیٰ آگے بڑھ گئے، کچھ پتہ نہیں مچھلی کہاں گئی۔ پھر جب واپس آئے قدموں کے نشان سے واپس آئے، آثارہم قصصا، تو سمندر کنارے جو ریتی تھی اس ریتی میں آگے بڑھ گئے تھے دونوں، موسیٰ اور ان کے ساتھی اپنی قدموں کے نشان سے واپس آئے جہاں مچھلی کود کے چلی گئی تھی، وہاں دیکھتے تو وہاں خضر سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان سے بات ہوئی تو کشتی توڑ دی خضر علیہ السلام، جس کشتی میں موسیٰ اور خضر سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دی، کشتی کو توڑ دی۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو اس کے بارے میں حضرت خضر نے یہ کہا کہ یہ جو کشتی چلانے والے ہیں یہ مسکین لوگ ہیں، یعملون فی البحر، ایک کشتی میں سوار ہو کے سمندر سے مچھلی پکڑتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتی کو دیتا ہے غصب کر لیتا ہے۔ تو حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ آگے جو ظالم بادشاہ ہے دیکھے کہ ٹوٹا پھوٹا کشتی ہے چھوڑ دے، اس لیے انہوں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اگر موسیٰ حاضر ناظر تھے تو اعتراض نہیں کرتے، ان کو معلوم ہوتا کہ اس کشتی کے آگے میں ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے، لہٰذا جو خضر توڑ رہے ہیں توڑنے دو، لیکن نہیں، انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ توڑ رہے ہیں اس کو، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو بچہ کھیل رہا تھا، جس بچے کو حضرت خضر نے گلے کو مروڑ دیا اور مار دیا، اس پر موسیٰ نے کہا کہ تم ایک بے گناہ بچے کیوں قتل کیے؟ تو اس کے بعد میں خضر بولے آگے چل کے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے جو ماں باپ ہیں یہ مومنین ہیں، اور یہ بچہ بڑا ہو کے ان کو گمراہ نہ کر دے، اس لیے میں ان کو قتل کر دیا۔ اگر موسیٰ حاضر ناظر ہوتے اور ان کے علم غیب ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ اس بچے کے ماں باپ نیک صالح ہیں، مومن ہیں، لہٰذا ان کے لیے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن نہیں، فوراً اعتراض کیے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تم ایک بے گناہ بچے کو قتل کر رہے ہو؟ اسی طرح سے وہ جو دیوار کا معاملہ تھا کہ خضر نے اس کو کندھا دے کے سیدھا کر دیا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے میں جو یتیم بچے ہیں ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس بچے کے جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے، دیندار تھے، صالح تھے،
تو اللہ نے یہ چاہا کہ بچے آج چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ خود نکال لیں گے. اگر دیوار گر جاتا ہے تو گاؤں کے لوگ اس دیوار کے نیچے چھپے خزانے کو لے لیں گے اور بچے محروم ہو جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو حفاظت کیا خضر کے ذریعے سے. تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیوار گرنے والا ہے، خضر سیدھا کر دیے، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ دیوار کے نیچے کیا ہے. اگر موسیٰ حاضر ناظر ہوتے تو کبھی بھی خضر پر اعتراض نہیں کرتے کہ دیوار سیدھا کرنے پر گاؤں والوں سے کچھ پیسہ لے لو، اعتراض نہیں کرتے. کیا پتہ چلا؟ ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے. جہاں موجود ہیں وہیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کچھ علم ان کو موجود نہیں ہے. جیسے بچے، اس بچے کے والدین نیک تھے، صالح تھے، کچھ پتہ نہیں ہے. سامنے کشتی کے، جو سمندر میں کشتی بہہ کے جا رہا ہے، سامنے میں ظالم بادشاہ ہے جو صحیح سلامت کشتی کو غصب کر لیتا ہے. اس کو توڑ دیے تاکہ دیکھے کہ پرانا کشتی چھوڑ دو، لیکن نہیں، موسیٰ اعتراض کیے. ان کا اعتراض اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں. جب انبیاء علیہ السلام اپنے حیات طیبہ میں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے بلکہ جہاں موجود تھے وہیں موجود تھے، تو ان کے وفات کے بعد ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ لہٰذا اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننا یہ غلط عقیدہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. یوٹیوب پر اس کے متعلق بہت سارے جو باطل ہیں، جو اہل باطل ہیں، جو علماء باطل ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو گمراہ مولوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ ہم اس طرح سے باتیں رکھیں گے کہ اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں وہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.